السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ظفر اسلامک سینٹر کے اس 15 روزہ پروگرام کا عنوان ہے چھوٹی ہوئی سنتیں، یا وہ سنتیں جس کو اکثر مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں اور ناظرین کرام، ہم لوگ یہ بات شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ محسوس کرتے ہیں کہ مسلمان قوم، چاہے مرد ہو یا عورت، جو دین سے دور ہوتے جائیں گے، اپنا مزاج دینی مزاج کے خلاف بناتے جائیں گے، اتنا ہی وہ ہلاکت و بربادی میں رہیں گے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمیشہ طاقت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر ثابت عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، ثواب کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، اور اسی طرح وہ عمل کرتے تھے جس طرح انہوں نے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا تھا یا کرتے ہوئے دیکھا تھا، اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ خیر اور بھلائی میں رہے، اللہ کے فضل اور مہربانی میں رہے، اور اللہ کی طرف سے رحمتوں کی برکھا ان کے اوپر ہوتی رہی۔ لیکن جو امت مسلمہ، مسلمان قوم خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک سے دور ہوتی گئی، لاپرواہی کرتی گئی، مسلمانوں کی سوسائٹی اور سماج کے اندر بہت ساری غلط چیزیں آ گئی، اور حالانکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا راستہ بتلایا، اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کے راستے کو اپنایا، اپنی امت کو اسی بات کی دعوت اور تعلیم دی۔ بہت ساری ایسی سنتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اجر اور ثواب اور نیک بدلہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے، جن کے کرنے کے لیے بہت ساری محنتیں درکار نہیں ہے، بہت ساری جفاکشی کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی آسانی کے ساتھ طاقت رکھتا ہے کہ ان سنتوں پر عمل کر سکتا ہے، حالانکہ وہ سنتیں لوگ چھوڑے ہوئے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں جب ایک سنت چھوٹ جائے گی تو اس کی جگہ پہ کوئی نہ کوئی بدعت جگہ لے گی۔ سنت کہتے ہیں ہر وہ عمل جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر سے ثابت ہو، یعنی اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہو یا ابھارا ہو، یا اللہ کے رسول نے عمل کیا اور آپ کے ساتھ خاص نہ ہو، یا صحابہ کرام نے آپ کے عدم موجودگی میں، آپ کے غیر موجودگی میں کوئی عمل کیا اور آ کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا، اور اللہ کے رسول نے اس کی پشٹی اور تصدیق کی، یہ سنت ہے، اسی کو سنت کہا جاتا ہے، اور اس کے کرنے پر بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے۔ بلکہ چھوڑی ہوئی سنت، مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنا ایک بہت ہی بڑا کار خیر ہے۔ اس درس کے اندر میں بہت ہی اختصار کے ساتھ چند ایسی اہم سنتوں کو بتلانا چاہتے ہیں جو سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور ہم کر بھی سکتے ہیں، اور اس میں اجر و ثواب بھی ہے، لیکن ہم لوگ اس کے بارے میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ حالانکہ ہر ایک کی یہ تمنا اور خواہش اور کوشش ہوتی ہے، جو دینی مزاج رکھتا ہے، جو دیندار ہے، جو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے، اور جو جنت چاہتا ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کی قربت حاصل کرے، اور اللہ کی قربت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اپنانے سے ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرض اور واجب کی بڑی اہمیت ہے، لیکن سنت کی بھی کوئی کم اہمیت نہیں ہے۔ تو بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو بڑی آسانی کے ساتھ ہم اور آپ کر سکتے ہیں،
اور اس پر اجر و ثواب دینے کا وعدہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا، لیکن ہم اس کے بارے میں لاپرواہی کرتے ہیں، اس کے بارے میں کنجوسی کرتے ہیں۔ چند ایسی سنتیں جو آج بالکل مٹتی نظر آ رہی ہے بہت سارے مسلم سماج کے اندر یا مسلمانوں کے اندر، ہم اس کو آج ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ایک سنت جو اللہ تعالیٰ کو پسند عمل ہے، اللہ کو راضی کر دینے والا عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تاکید کی ہے، زور دیا ہے، آج ہم اور آپ اس کے بارے میں بہت ہی لاپرواہی کرتے ہیں، جبکہ اس سنت پر عمل کرنے سے، ثواب کی نیت سے اس سنت پر اگر کوئی عمل کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین اجر اور بدلہ ملے گا، اور جسمانی اور روحانی فائدہ بھی اسے حاصل ہوگا، دنیاوی جسمانی اور روحانی فائدہ بھی اسے حاصل ہوگا۔ اور وہ سنت مسواک ہے، مسواک کرنا بار بار۔ مسواک کی قیمت کیا ہے، مسواک کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے، کتنا اپنا اہم کام چھوڑنا پڑتا ہے، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ یہ مسواک کرنا بار بار اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے، اور یہ بار بار مسواک کرنا وہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کا محبوب عمل ہے جس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، جس سے منہ اور دانت اور مسوڑوں اور زبان کی صفائی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک سے منہ کی صفائی ہوتی ہے۔ مسواک، میں پیسٹ اور منجن کی بات نہیں کرتا، کس چیز کی بات کرتا ہے؟ مسواک، چاہے وہ کسی لکڑی کا ہو یا پیلو کا ہو، پیلو کے جڑیں جو ہوتی ہے۔ مسواک اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ منہ کو صاف کر دینے والی نعمت اور رب کو راضی کر دینے والی عبادت ہے۔ مسواک، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے مسواک کر کے داخل ہوتے تھے، اور جب بھی اللہ کے رسول قرآن پڑھتے تھے مسواک کر کے قرآن پڑھتے تھے، جب بھی اللہ کے رسول وضو کرتے تھے مسواک کرتے تھے، جب بھی اللہ کے رسول نماز شروع کرتے تھے مسواک کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ ہماری امت کو پریشانی نہ ہو جائے تو میں اپنی امت کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ منجن کرنا جائز ہے، پیسٹ کرنا جائز ہے، اور برش سے دانتوں کو زبانوں کو صاف کرنا جائز ہے، لیکن افضل عمل مسواک ہے، اور یہ وہ سنت ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ اور اگر آپ ڈاکٹری نقطہ نظر سے دیکھنا چاہیں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، جا کے پڑھیے اور سیکھیے کہ پیسٹ اور برش استعمال کرنے سے منہ کی صفائی صرف 1 گھنٹہ کے لیے ہوتی ہے، اور مسواک رگڑنے سے منہ کی صفائی 6 گھنٹہ ہوتی ہے، 6 گھنٹہ تک صاف رہتا ہے۔ اور یہ تو جسمانی فائدہ ہے، سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ کی رضامندی ہے۔ اور آج اکثر لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا ہے کہ نہیں چھوڑ دیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسواک کو اپنے کانوں پر رکھے رہتے تھے، جس طرح کی ایک بار بار لکھنے والا آدمی اپنے قلم کو جیب کے بجائے کان پر، پنسل کو کان پر لگائے رہتا ہے۔ انجینئروں کو جا کے دیکھیں جو بلڈنگ کے نقشے بناتے ہیں وہ کان پہ لگائے رہتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آج تو ہم لوگ قلم جیب میں نہیں لگا پاتے ہیں کیونکہ علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سب کچھ ہے جیب نہیں۔ ایک مسواک جیب میں رکھنے میں کتنا بوجھ جیب پر پڑے گا، جسم پر پڑے گا۔ 1 کلو 2 کلو 1.5 کلو 200 گرام 500 گرام کا موبائل ہم لوگ لاگے گھومتے ہیں، پورے گھر کے خزانے کی چابیاں ہم لوگ لاگے پھرتے ہیں، برسوں سے جمے ہوئے کاغذات ہم لوگ لاگے پھرتے ہیں، داڑھی اور بال کو سنوارنے کے لیے ہم لوگ کنگھے جیب میں رہتے ہیں رکھے، ایک قلم کے بجائے 2 اور وزنی سے وزنی کپڑا ہم لوگ سلائے رہتے۔ لیکن یہ عبادت جو عبادت کی نیت سے کرے یقیناً عبادت ہے، منہ کی صفائی ہے اور رب کی رضامندی ہے۔ آج اس سنت کو لوگوں نے اس کا کوئی خیال ہی نہیں کیا ہے،
اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ بہت سارا ایسا عمل جس کو ہم بھاؤ نہیں دیتے، جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، کرنے میں مالی بھی کمی، مال کا بھی زیادہ خسارہ نقصان نہیں ہے، جسم کا بھی فائدہ ہے، اور سب سے بڑا فائدہ آخرت کا فائدہ، اور اس سے بڑھ کر ایک سنی مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مر مٹتا ہے، قربان جاتا ہے. لہذا میرے بھائیوں، یہ سنت چھوٹی ہوئی کہ نہیں ہے؟ متروک ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے چھوڑ دیا کہ نہیں چھوڑ دیا؟ اس سنت کو اپناؤ، اس سنت کو اپناؤ، اس میں رضامندی ہے. اسی طرح ایک دوسری سنت آج کے درس کی اور بڑی اہم سنت ہے، اور وہ ہے چھپکلیوں کو مارنا، گرگٹ کو مارنا. ہم لوگ بچپن میں، اس وقت تو ثواب اور عذاب کا کوئی وہ نہیں تھا، مزہ آتا تھا، باغات میں چلے جاتے تھے، جھاڑیوں میں چلے جاتے تھے اور گرگٹ پھنسا کے دھاگے سے مارتے تھے، ہے کہ نہیں؟ بچوں کی عادت ہوتی تھی. جمعہ کے دن ہم لوگوں کی جامعہ سراج بوڈھیار کے میں جمعہ کو چھٹی رہتی تھی، اور بغل میں قبرستان چھوٹے چھوٹے شیشم کے پیڑ تھے، دھاگا لیتے تھے، دھاگے میں ایک لکڑی باندھتے تھے اور اس کو گول کر گر کر دیتے، اسے پھنسا کر کے کھینچ کے مارتے تھے. مزہ آتا تھا، وہ تو مزاق کے طور پر کرتے تھے. یہ چھپکلیوں کو مارنا، ہاتھ سے، چپل سے، لکڑی سے، دوا سے نہیں، ہاتھ سے مارنا، گرگٹ ہو چاہے چھپکلی ہو، اس کو مارنا بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. آپ لوگ کیمیکل ڈال دیتے ہیں، فلاں چیز لٹکا دو چھپکلی نہیں آئے گی، فلاں چیز. چھپکلی کو مارنا اجر و ثواب کا کام ہے، گرگٹ کو مارنا اجر و ثواب کا کام ہے. ایک تو یہ مغرور مخلوق ہے، اور یہ ایسی مخلوق ہے، گرگٹ اور چھپکلی اس کی قسم ہے، یہ ایک ایسی خطرناک اور حاسد مخلوق ہے کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوایا تھا تو یہ پھونک مار رہا تھا کہ آگ اور تیز ہو جائے تاکہ ابراہیم کو زیادہ جلانے میں مدد کرے. اور اس کے بارے میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چھپکلیوں کو قتل کرنا، گرگٹ کو مارنا، یہ ایک نیک عمل ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل وزغة فی اول ضربۃ کتبت لہ 100 حسنہ وفی الثانیہ 70، کہ جس نے گرگٹ یا چھپکلی کو پہلی بار میں مار ڈالا، وار کیا جوتے سے، چپل سے، لکڑی سے، کسی بھی چیز سے، اور پہلی ہی مار میں اس کو قتل کر دیا، اسے 100 نیکیاں ملیں گی. کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 100 نیکیاں ملیں گی. پہلی بار نہیں مری چھپکلی یا گرگٹ نہیں مرا، دوسری بار میں تو اسے 70 نیکیاں ملیں گی. سبحان اللہ. ایک تو آپ نے اپنے گھر سے ایک زہریلے جانور کو ختم کیا جو بہت زہریلا ہے. زہریلا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پوائزن ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے. دوسری بات تو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. اور وہ مخلوق جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، آگ کو تیز کرنے کے لیے پھونک مار رہا تھا، اس کو قتل کیا، اور ہمارے رسول نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، اسے قتل کرنے کا، مارنے کا حکم دیا ہے. مزید اللہ کے رسول نے ثواب بتلایا حضرت ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق کہ اگر کوئی پہلی بار میں قتل کر دے، پہلے ہی بار میں، تو اسے کتنی نیکیاں ملیں گی میرے بھائیوں؟ 100 نیکیاں. اور اگر دوسری میں قتل کیا تو اسے 70 نیکیاں ملیں، چاہے آپ چپل سے مار دے، چاہے لکڑی سے مار دے، چاہے کسی بھی چیز کے وار سے. اور یہ سنت آج کھو گئی کہ نہیں کھو گئی؟ آج تو ہمارے بچے اتنے بزدل ہو گئے کہ گھر میں چھپکلی دیکھ رہا، وہ چھپکلی ڈرتے ہیں. حالانکہ ابھی رات کو ہم لوگ ایک شعری مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، شعر و شعر کی گفتگو ہو رہی تھی، اچانک چھوٹی سی چھپکلی نکلی. وہاں ایک بچہ تھا، میں نے کہا مار کے 100 ثواب لے لے. ایک ہی چبل نشانہ لگایا، وہیں پہ ڈھیر کر دیا. آج ہمارے بچے کاکروچ دیکھ کے ڈرتے ہیں. یہ چھپکلیوں سے ڈرنے والے بچے کیا کریں گے دنیا کے اندر؟ کتنا بڑا ہے اجر و ثواب کی نہیں. اور یہ سنت کھو گئی کہ نہیں کھو گئی؟ کھو گئی کہ نہیں کھو گئی؟ بولیے کتنے لوگ چھپکلیاں مارتے ہیں؟ ہاں. اسی طریقے سے ایک اور سنت جو چھوٹی ہوئی ہے، جو اللہ تعالی کو پسند ہے، ہمارے رسول کو پسند ہے،
اور وہ کام دن اور رات میں ہر مسلمان مرد اور عورت بلکہ بچے بھی سینکڑوں بار وہ کام کرتے ہیں، لیکن سنت کو اپناتے نہیں، نبی کی سیرت کو اپناتے نہیں، اور شیطانی عمل ہو جاتا ہے۔ جوتا پہننے میں، کپڑا پہننے میں کدھر سے شروع کرنا؟ کدھر سے شروع کرنا؟ آپ بنیان پہن رہے، آپ پینٹ پہن رہے، آپ پیجامہ پہن رہے، آپ کرتا پہن رہے، آپ جوتا پہن رہے ہیں، آپ کاجل لگا رہے، آپ سرما لگا رہے، آپ کنگھا کر رہے ہیں، آپ گھر میں داخل ہو رہے، آپ مسجد کے اندر داخل ہو رہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ کدھر سے شروع کرنا چاہیے؟ داہنے پیر سے۔ نکالنا ہو جوتا چپل تو بائیں پیر پر، ہاں پہلے نکالے۔ پہننا ہو تو کتنے لوگ اس سنت کی پابندی کرتے ہیں کہ پہلے اپنے پیر میں داہنا چپل داہنا جوتا ڈالیں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے، یعجبہ التیمن فی کل ثانی، فی ثانیہ کلی۔ اللہ کے رسول اکرم ہر اچھے کام میں، مبارک کام میں داہنے جانب سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے۔ اور جوتا چپل اصغر صاحب کتنی بار ہم دنوں اور رات میں پڑھتے ہیں، دکان میں کتنی بار ہم داخل ہوتے ہیں، گھر میں کتنی بار ہم داخل ہوتے ہیں، کپڑا ہم کتنی بار پہنتے ہیں، بنیان ہو یا انڈر ویئر ہو یا پینٹ ہو یا پیجامہ ہو یا توپ ہو، کوئی بھی ہو، پہنتے کہ نہیں پہنتے، کنگھی کتنی بار کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن داہنے جانب سے شروع کرنے کا ثواب کی نیت سے کہ یہ نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی وصیت ہے، نبی کا طریقہ ہے، اور اللہ کے رسول کو یہ عمل پسند ہے، ہمارے رب کو یہ عمل پسند ہے، لہذا ہم عادت ڈال لیں گے داہنے جانب سے جوتا اور چپل پہننا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انطال احدکم فلیبدأ بالیمین واذا خلع فلیبدأ بالشمال۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جوتا چپل پہنے تو وہ داہنے جانب سے شروع کرے، حکم ایک طرح سے داہنے جانب سے شروع کرے، اور جب نکالے تو بائیں۔ کوئی مشکل کام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا ثواب کا کام ہے کہ نہیں؟ اور جوتا چپل پہننا ہی پہننا ہے، بنیان پہننی ہی پہننی ہے، کرتا پینٹ پہننا ہی پہننا، شرٹ پہننا ہی پہننا ہے، داہنے ہاتھ سے، داہنے جانب سے۔ اگر ثواب کی نیت سے کریں گے تو نبی کی سنت پر عمل کرنے سے ثواب ملے گا، اور نبی نے اسی کاموں کا حکم دیا ہے یا کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہے رضامندی۔ یہ سنت چھوٹی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟ کھوئی ہوئی ہے کہ ہم لوگوں سے سنت چھوٹی، لہذا اس سنت کو ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے۔ ایک اور سنت جو چھوٹی ہوئی ہے، دن اور رات میں کتنی بار عورتیں اپنے بستر پہ آتی ہیں، خاص طور پہ رات میں سوتے وقت۔ ہر ایک بستر پہ سوتا ہے کہ نہیں؟ چاہے چادر ہو یا کوئی بھی چیز، بستر پہ سوتا ہے کہ نہیں؟ کارپیٹ پہ سو رہا تو کوئی بات نہیں، بنا چادر کے بنا بستر کے۔ چادر کو جھاڑنا رات میں، جھاڑ کر کے پھر بچھانا، یہ نبی کی سنت ہے، نبی کا حکم ہے۔ اور یہ سنت چھوٹی کہ نہیں چھوٹی ہوئی ہے؟ کیا مشکل ہے؟ اصل میں ہماری یوپی کی زبان میں اساد کہا جاتا ہے، جانتے ڈاکٹر صاحب؟ کاہل، سست، لاپرواہ۔ ہم لوگ کاہل ہو گئے نیک کاموں میں، ہم لوگ لاپرواہ ہو گئے نبی کی سنت سے، ہم لوگ سستی کرتے ہیں ان کاموں میں جنہیں اگر ثواب کی نیت سے، نبی کی سنت کو اپنانے کی نیت سے کیا جائے تو کیا ملے گا؟ اجر اور ثواب ملے گا۔ ہے بڑا معمولی کام، سوتے وقت بستر کو کی چادر کو جھاڑ لینا، یہ نبی کی سنت ہے، نبی نے اس کا حکم دیا۔ کتنی دیر لگ جائے گی، کتنے ہم تھک جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اذا آوى احدكم الى فراشہ، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر رات میں آئے، کب کا واقعہ ہے، کب کا وقت ہے؟ رات میں، جب سونے کے لیے، آرام کی نیند لینے کے لیے۔ جب بھی کوئی آدمی اپنے بستر پر آئے تو اپنی چادر کو اندر سے پکڑ لے اور اسے جھاڑے، اور اسے کیا کرے؟ جھاڑے۔ ساری بات ہے، سب چادر بچھاتے کہ نہیں بچھاتے ہیں؟ 3 بار، اسے 3 بار جھاڑے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔
اور کیا کہے؟ بسم اللہ. جھاڑ کے جو بچھایا لیٹنا ہوا تو کیا کہے؟ بسم اللہ. کیونکہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس چادر کے پیچھے اس کے بستر میں کون سا جراثیم یا کیڑا موجود ہے، کون سا تکلیف دے جراثیم یا کیڑا موجود ہے. اور یہ ڈاکٹر لوگ بتائیں گے بہت سارے تکیوں پر اور چادر پر ایسے جراثیم رہتے ہیں جو دکھائی نہیں دیتے اور وہ جھاڑنے ہی سے ختم ہوتے ہیں. یہ بھی جان لیجئے بہت سارے ایسے جراثیم ہیں، کیڑے ہیں جو ہماری آنکھ دیکھ نہیں پاتی، دکھتی نہیں ہے، آنکھوں سے دکھتے نہیں، اور وہ کس سے مرتے ہیں؟ جھاڑنے سے مرتے ہیں. تبھی اللہ کے رسول نے جھاڑنے کا حکم دیا ہے نا. تو اللہ کے رسول اکرم نے یہ فرمایا، لہذا بستروں کے رات میں بستر کو کہ چادر کو جھاڑنے کی سنت کئی % اس پر عمل ہے؟ حمود، بستر پہ چادر جھاڑا جاتا ڈیلی؟ نہیں. بار بار کو نہیں. شیخ صاحب آپ کو نہیں جھاڑ لیتے؟ بھائی صحیح ہے، جس کو ثواب حاصل کر. تو میرے بھائیوں، چادر کو جھاڑنا یہ کیا ہے؟ ہر رات، ہر رات. آج سے انشاءاللہ العزیز عمل ہوگا کہ نہیں عمل ہوگا؟ ثواب کی نیت سے، نبی کی سنت کو اپنانے کی نیت سے. ایک اور سنت ہے جو کبھی کبھار موقع ملتا ہے، نیا کپڑا پہنتے وقت ایک دعا پڑھنا. عید میں تو پہنتے ہی ہیں، شادی میں تو پہنتے ہی ہیں، اور آپ لوگ تو خاص طور پر اصغر وال جو سلنا جانتے ہیں بھائی، وہ تو ہر ہفتہ نیا کپڑا پہن سکتے ہیں. نیا کپڑا پہنتے وقت ایک دعا ہے جو اکثر مسلمانوں کو یاد نہیں. اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا کہ جب بھی کوئی آدمی نیا کپڑا پہنے تو یہ کہ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. اگر کسی شخص نے نیا کپڑا پہنتے وقت یہ دعا پڑھ لی کہ تمام تعریف صلی اللہ رب العالمین کی، جس نے مجھے یہ نیا کپڑا پہنایا اور مجھے عطا کیا جبکہ میری طاقت نہیں تھی، میری بنا طاقت کے اللہ نے مجھے پہنایا، غفر لہ ما تقدم من ذنب وما تاخر، تو اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اگلے اور پچھلے گناہ معاف. دعا کیا؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. تو یہ سنت بھی آج مسلمانوں کے اندر سے کھوئی ہوئی. کپڑا پہنتے ہوئے شیشے پہ جاتے ہیں، شیشہ دیکھتے وقت جو دعا پڑھنی چاہیے وہ بھی نہیں. شیشہ دیکھتے وقت بھی تو دعا ہے، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی. دیکھیں چہرے نے اچھا سلک نہیں، چل کے دیکھیں گے، اور یہ دعا گایا. کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس دعا کے پڑھنے سے. رسول اکرم صاحب کے حدیث شریف کے مطابق اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک اور سنت ہے جس میں تھوڑی مشقت بھی تو ہے لیکن بہت ہی بڑا اجر و ثواب ہے، اور وہ سنت کیا جو چھوٹی ہوئی ہے؟ وضو کر کے سونا. سونے سے پہلے کیا کر لینا؟ وضو کرنا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ باوضو رہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے ہم ہمیشہ باوضو رہیں. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو کہا نصیحت کیا، اذا اتیت مسجدک، جب تم اپنے خوابگاہ پر بستر پر سونے کے لیے آؤ، فتوضا وضوءک للصلاۃ، تو جس طرح تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو ویسے وضو کر لو، پھر داہنے کروٹ لیٹو. لمبی حدیث. پھر داہنے کروٹ لیٹو. گویا داہنے کروٹ لیٹنا شروعات میں کیا ہے؟ سنت ہے، اور وضو کر کے سونا سنت ہے. اور اسی طرح، اور یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کے متفقہ روایت ہے. تو یہ سنت بھی آج ہم سے چھوٹی ہوئی ہے. چھوٹی ہوئی کہ نہیں چھوٹی ہوئی؟ اور سوتے وقت ایک اہم سنت اور چھوٹی ہوئی ہے. دراصل آج ہم لوگ واٹس ایپ پہ سوتے ہیں، ٹی وی پہ سوتے ہیں، فیس بک پہ سوتے ہیں. اکثر کا حال یہی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ واٹس ایپ کو، موبائل کو خیر کے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شر کے کاموں سے بچائے. آج ہماری نیند ہوتی ہے ٹی وی پر، اور نیند سے ہوشیار ہوتے آنکھ بھی اور ہاتھ بھی جاتا ہے ٹی وی پر. فوراً موبائل، فوراً واٹس ایپ، فوراً فیس بک. سوتے وقت بہت سارے آداب ہیں جو میں نے آپ لوگوں کو کسی درس میں بتلایا تھا، ان آداب کا خیال رکھیے.
سوتے وقت دائیں کروٹ سونا، وضو کر کے سونا، یہ ایسی سنت ہے جو چھوٹی ہوئی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سوتے وقت 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لینا۔ کون سی سورہ؟ قل هو اللہ، سب کو یاد ہے نا؟ اور جو 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لے اس سے کتنا ثواب ملتا ہے؟ پورے ایک قرآن شریف پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے۔ 3 بار قل اعوذ برب الفلق پڑھ لینا اور 3 بار قل اعوذ برب الناس پڑھ لینا۔ سب کو یاد ہے صورتیں کہ نہیں یاد ہے؟ وضو کر لیا، دائیں کروٹ شروعات کی اور یہ تینوں صورتوں کو 3 بار پڑھ لیا۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب اللہ کے رسول اپنے بستر پر آتے تھے تو ہاتھ کو اٹھا لیتے تھے، پہلے کیا کہتے تھے؟ ہاتھ کو، اور بسم اللہ کر کے اور بسم اللہ کر کے 3 بار قل هو اللہ پڑھتے تھے، 3 بار قل اعوذ برب الفلق پڑھتے تھے، 3 بار قل اعوذ برب الناس پڑھتے اور دعائیں بھی پڑھتے، پھر اس میں تھتکا لیتے، پھر اپنے چہرے سے شروع کر کے آگے جہاں تک ہاتھ جاتا تھا وہاں تک مسلتے تھے اور پھر پیچھے جہاں تک ہاتھ جاتا تھا مسلتے تھے۔ لیکن آج تو سونا بیگم سے بات کرتے کرتے وہ ادھر سو گئی، ہم ادھر سو گئے، بچوں سے کس سے کہانی کرتے وہ ادھر سو گئے، ہم ادھر سو گئے، واٹس ایپ جب گرنے لگتا ہے تب جا کر کے ہمیں نیند آتی ہے، ٹی وی دیکھتے دیکھتے۔ میرے بھائیوں یہ سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو عبادت کے طور پر اپنائے گا، زندہ کرے گا، وہ اللہ کا قریبی بندہ ہوگا اور رات بھر شیطان کے شر اور فساد اور گندے گندے خواب اور ڈراؤنے خواب سے محفوظ رہے گا۔ لہذا اس سنت کو اپناؤ، اس میں اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح ایک سنت اور چھوٹی ہوئی ہے، وہ سنت کیا ہے؟ سوتے وقت اللہ اکبر کہہ کے سونا اور سوتے وقت سبحان اللہ کہہ کر کے سونا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حدیث شریف آتی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد محترم ہم سب کے امام محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور انہوں نے شکایت کیا کہ ابو جان دن بھر حضرت علی کے گھوڑوں کے چارے کاٹنے میں، گھریلو کاروبار میں، چکی چلانے میں بہت تھک جاتی ہوں، بہت پریشان ہو جاتی ہوں، مجھے ایک نوکرانی دے دیجئے جو میرے گھریلو کاروبار میں میری مدد کرے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری لخت جگر فاطمہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلا دوں کہ اگر تم سوتے وقت کرتے رہو تو نوکرانی سے کہیں زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنو فاطمہ، جب تم اور تمہارے شوہر نامدار حضرت علی تم دونوں بستر پر آؤ اور سونے کا ارادہ کرو تو تم 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لو۔ 33 مرتبہ یا 34 مرتبہ کیا کہہ لو؟ اللہ اکبر کہہ لو۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو 33، اور 33 مرتبہ الحمدللہ کہہ لو۔ یہ 100 ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی ثنا بیان کرنا 100 ہو گیا کہ نہیں؟ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ آسان ہے نہیں؟ یاد ہے نا؟ کہہ لو۔ یہ خادم اور نوکرانی سے کہیں زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ خادم و نوکرانی سے تمہارے لیے کئی دن کی ساری تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، گھر میں برکت آ جائے گی، شیطان کے حملوں سے محفوظ رہو گے، اور یہ تکبیرات اور تسبیحات اور تحلیلات کرتے ہوئے سوئے، اسی وقت اگر موت آ گئی تو اچھی موت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ سنت ہے جو اکثر لوگوں سے غائب ہے۔ ایک اور سنت جو بڑا پیارا عمل اور محبوب عمل ہے، رات میں جب بھی نیند کھلے تو ایک دعا ہے، اس دعا کے پڑھنے کے بعد بندہ جو بھی دعا کرے گا وہ دعا قبول ہوگی۔ رات میں آپ، ایک تو سنت ہے جلدی سو جانا تاکہ صبح جلدی جگ جائے، لیکن رات میں آپ سوئے ہوئے ہیں، اچانک نیند سے ہوشیار ہو گئی، نیند کھل گئی، اور کھلنے کے بعد میں آپ سونا چاہتے ہیں یا نہیں سونا چاہتے ہیں؟ کھلنے کے بعد اگر آپ نے ایک دعا پڑھ لی اور اس دعا کے پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کی
تو آپ کی مانگی مراد ارحم الراحمین مہربان رب کیا کرے گا؟ قبول کر لے گا، قبول کر لے گا۔ آپ لوگ چاہتے ہو نا کہ ہم لوگ امن و سکون میں رہیں، اللہ کی زمین پر، اللہ کی عبادت پر رہیں، اللہ کی مرضی پر رہیں، بڑے بڑے دشمنوں سے محفوظ رہیں، چھوٹے دشمنوں سے بھی محفوظ رہیں، لوگوں کے شر سے محفوظ رہیں۔ اپنے جب بھی رات میں نیند کھلے دعا یاد کر لو، پڑھ لو، اور پڑھنے کے بعد اے اللہ تو ہمیں ہر ظالم سے بچا، اللہ تو ہمیں غربت سے بچا۔ آپ کی دعا سن لیجیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر وہ شخص جس کی نیند رات میں کھل جائے، کھلنے کے بعد اگر اس نے کہا، دیکھو یاد ہے کہ نہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا تو یاد ہوگی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ سبحان اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، اتنا جس نے پڑھ لیا۔ پھر اس نے کہا اللہم اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، یا جو بھی دعا کیا، اللہم اغفر لی، یا کوئی بھی دعا اس نے کی، استجیب لہ، تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی، اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ تو مجھے نیک بیوی دے دے، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے دے، اے اللہ تو مجھے گھر دے دے، اے اللہ تو میرے ماں باپ کو بخش دے۔ جو بھی دعا بندہ کرے گا، اللہ کے قسم قربان جائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ رب کائنات کی جانب سے یہ بشارت ہے، اور صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اب اگر یہ دعا پڑھنے کے بعد اس نے وضو کر لیا اور جو بھی اللہ کی توفیق ملی نماز نفل پڑھ لیا تو نور ہی نور ہے، برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ سنت چھوٹی ہوئی کہ نہیں ہے؟ نیند نہیں آتی مولانا، اتنی وقت آپ نے فون کیا، دیکھا آن لائن تھے، میں ایک پروگرام میں تھا، تھوڑی دیر بعد دیکھا آپ آن لائن تھے، کیا کر رہے تھے؟ نہیں رکھ مولانا نیند نہیں آ رہی تھی۔ ارے نیند نہیں آ رہی تھی تو جہاں آرام کی نیند لینی ہے اس کی نیند کا تو انتظام کر، کتنا آسان ہے میرے بھائیو ساتھیوں، کتنا فرائض اور واجبات کی پابندی کرنے کے بعد ان سنتوں کو اپنانا کتنا خیر اور بھلائی ہے میرے بھائیو۔ اسی طریقے سے ایک سنت اور چھوٹی ہوئی ہے، آپ لوگ دیکھیں غور کریں، نیند سے جاگنے کے بعد کی دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، یہ سنت بھی آج لوگوں سے غائب ہے میرے بھائیوں۔ ایک سنت اور لوگوں سے غائب ہے، سفر کے کچھ آداب ہیں۔ سفر کے آداب میں سے ایک بہترین ادب ہے، چاہے آپ موٹر سائیکل سے جا رہے ہو، ٹرین سے جا رہے ہو، یا فلائٹ اوپر نیچے ہو رہی یا بس سے جا، جب بالائی اونچائی کی طرف چڑھے تو اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور جب ڈھلان کی طرف چلے تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ آج یہ سنت غائب ہے کہ نہیں غائب؟ آج یہ سنت غائب، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، جب ہم بالائی اوپری حصے اونچائی پہ چڑھتے تھے، سڑک اونچے مکان پہ چڑھتے تھے جگہ پہ، تو ہم کبرنا اللہ اکبر کہتے تھے، اور جب ہم ڈھلان کی طرف آتے تھے تو ہم کیا کہتے تھے؟ سبحان اللہ ہم کہتے تھے، سبحان اللہ۔ آج یہ سنت غائب ہے کہ نہیں غائب؟ کتنی بار آپ پوچھ جاتے ہیں، برج پہ چڑھتے ہیں اللہ اکبر کہتے، برج سے اترتے سبحان اللہ کہتے۔ ثواب کی نیت سے جو بندہ یہ کرے گا نبی کی سنت کو اپنا رہا ہے، اور نبی کی سنت کو اپنانے والا ہمیشہ خیر و بھلائی میں ہو۔ اسی طریقے سے ایک سنت ہے جس سے علماء بھی غافل ہیں، سماج میں بےکلی، بےایمانی، چوری، ڈکیتی گناتے ہیں۔ جب بھی آدمی سفر سے اپنے وطن اپنے گھر واپس آئے تو سب سے پہلے کہاں جانا چاہیے؟ مسجد جا کے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے، کہ ہم سامان کوئی چورا نہ لے جائے۔ کیا کریں گے؟
راستے میں ناپاک ہو گئے تو پیشاب پینٹ میں ٹپک گئی تھی. عجیب یہ مصیبت ہے بھائی, ہے مصیبت کی نہیں ہے؟ جس پیپر کا زمانہ ہے, آپ کو اگر مان لیا پانی نہیں مل رہا یہ ہے, اب تو ٹش پیپر یا دستی کا زمانہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں ہے کہ نہیں؟ انڈیا میں کپڑے کی دستی اور یہاں ٹش پیپر, اور مسجد کا ٹش پیپر تو ایک کے بجائے 10 مالے مفت دل برم, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی کرنے سے منع فرمایا ہے کہ نہیں؟ ٹش پیپر لو, اس میں سکھا لیا کرو. پینٹ کیوں نہ پاک کر رہے ہو بھائی؟ پائجامہ کیوں نہ, اتنا بہترین سفاری سوٹ کوٹ پینٹ, ہاں, یا کبھی اتنا اچھا کپڑا نہیں پہنے, ایئرپورٹ پہ آنا ہے تو بڑا اچھا, اس کو نہ پاک کر رہے ہو. نماز نہیں پڑھنے کیا سفر میں؟ جبکہ سفر میں سواریوں پر سنت پڑھنا, نفلیں پڑھنا کیا ہے؟ جائز نہیں, سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نفلیں پڑھنا سفر کے اندر, ہے کہ نہیں؟ تو جہاں بھی جب اپنے وطن اپنے گھر واپس آئے تو پہلے کہاں جانا چاہیے؟ اصغر صاحب کہہ رہے سعودیہ کی مسجد ہفوں میں بند رہتی, کیا کروں؟ ان کو تو عذر ہی نظر آتا ہے. لیکن گاؤں کی مسجد, اگر مسجد کھلی ہے تو پڑھو, نہیں کھلی تو بات ختم ہو گئی کہ نہیں؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے سفر سے واپسی فرماتے تو سب سے پہلے کہاں جاتے, حاضری دیتے؟ اللہ کے گھر میں, مسجد جاتے اور پھر جا کر کے وہاں نماز پڑھتے تھے. اسی طریقے سے اور بہت ساری سنتیں ہیں جو آج ہمارے سماج سے غائب ہیں. ایک اور سنت بتلا دوں, اور اس سنت کے اندر اس سنت کو سن کر عورتیں خاص طور پر خوش ہوں گی اور مردوں کو اپنانا چاہیے. گھر کے کاروبار میں بیویوں کی مدد کرنا, بچیوں کی مدد کرنا, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے. سب سے بہترین شوہر کون دنیا کے اندر پیدا کیے گئے ہیں؟ ہمارے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, سید الاولین والآخرین, شافی المذنبین, رحمت للعالمین, پہلوں کے سردار, بعد والوں کے سردار, جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہو گئے. قربان جائے ہم اپنے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. ان کا عمل گھر کے اندر یہ تھا اور وہ سنت بن گئی, اس میں اجر و ثواب ہو گیا. گھر میں بیویوں کی مدد کرنا, جھاڑو لگانے میں, سبزی کاٹنے میں, چائے نکالنے میں, چاول دھل کر ڈالنے میں, گھر سے کچڑا اٹھا کر باہر لے جانے میں, گھروں میں مدد کرنا. مشکل سبزی پر نہیں, ٹماٹر بھی ہے اور بیگن بھی ہے اور ماننے کیا کیا. محترمہ ٹماٹر کاٹ رہے, آپ بیگن کاٹنے بچ جائیے, آپ بیگن کرنے لگے. وہ ایک روم صاف کریں, آپ دوسرا روم صاف کریں. وہ چادر اٹھا رہے ہیں, آپ گدا اٹھا لیجئے. وہ بچے کو نہلا رہے ہیں تو آپ بچے کا کپڑا دھل دیجئے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے بال بچوں کے لیے اچھا, اخلاق کے اعتبار سے, خدمت کے اعتبار سے, دینی تعلیم کے اعتبار سے, دین سکھانے کے اعتبار سے, جہنم بچانے کے اعتبار سے, جنتی بنانے کے اعتبار سے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی, ہاں بڈھے بابا, اپنی بڑھیا کے لیے اچھی ہو, جو اپنی بیگم کے لیے اچھے ہو, جو اپنے بچوں کے لیے اچھے, جو اپنی بیٹیوں کے لیے اچھا. بیٹھ گئے, لاؤ برس منجن بھائی, کتنا دیر کر دیا, اللہ مجھے ہدایت دے. ارے چائے ابھی نہیں آئی, کبھی کبھی جواب مل جاتا ہے, اللہ کے واسطے کم سے کم تھوڑا حرکت کر دیجئے, آپ خود چائے نکالیں. ایک دن مجھے بھی تو چائے نکال کر کے دے دیجئے, آپ ایک دن مجھے بھی تو کھانا بنا کر کے آپ دے دیجئے. یہ ایک لطف کی بات ہے. یہ زندگی کو مزید میاں بیوی کے درمیان, بچوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج کھیت میں حیوان کی طرح بیویوں سے لوگ کام کراتے ہیں, کراتے کہ نہیں کرتے؟ ہاسپٹلوں میں کام کراتے ہیں, نوکریاں کرواتے ہیں, شرعی طور پر شرعی حدود میں رکھتے ہوئے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ شرعی حدود میں. لیکن گھر میں آتے تو سلطان بن جاتے ہیں. ارے کبھی اس کو بھی تو رانی بنا لو. آپ دیکھیں میرے بھائیوں, ہم لوگ کتنا اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. گھر میں بیویوں کے کاروبار میں ہاتھ بٹانا, اہل و عیال کے گھریلو کاروبار میں ہاتھ بٹانا, یہ سب سے اللہ کے محبوب
نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے جو سنت ہے، اور یہ سنت سے ہم لوگ کوسوں دور ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کام کرتے تھے۔ اپنے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے تھے باہر سے دعوت و تبلیغ کر کے، اپنی ذمہ داری کو نبھا کر کے تھکے ہارے، اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی کاروبار میں تھکتا تھا؟ بولو، تھکے ہارے جب آتے تھے تو گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا، وہ اپنے اہل و عیال کی خدمت میں لگ جاتے تھے۔ سبحان اللہ، وہ بھی سرتاج تھے، وہ بھی شوہر تھے، حاکم تھے، وہ کیا کرتے تھے؟ گھر میں آنے کے بعد اپنے اہل و عیال کی خدمت میں لگ جاتے تھے، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تھا تو نماز کے لیے چلا جایا کرتے تھے۔ گھر میں آتے تھے کہ نہیں، او ہو بہت تھکا محترمہ، ذرا پانی لاؤ، فریج کا بغل ہی میں ہے، دروازہ کھول کر کے کاجو بادام نکال کر کے کھانا گوارا، کہاں ہو بھائی؟ آیا ہو، پانی نہیں لے کر کے آئی ہو کیا؟ کبھی تم نے دنیا بس سلوار کی من سناتے ہیں کہ نہیں؟ تو اپنے بیوی بال بچوں کے گھریلو کاروبار میں ہاتھ بٹانا زندگی کا لطف بھی ہے، مزہ بھی ہے، رومانسیت بھی ہے، اور اپنے بیوی کے دل میں اپنا مقام بٹھانا بھی ہے، اور سنت سمجھ کے کریں تو اس میں عبادت بھی ہے، اس میں عبادت بھی ہے۔ انڈے کا اصغر صاحب پہنچے، انڈے کی فرائی ان کی محترمہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے بھائی، انڈے کی فرائی وہ کریں تو آپ دسترخوان ہی بچھا دو، دونوں بیٹھ کے کھاؤ۔ بہت ساری سنتیں غائب ہیں گھر میں، وہ الگ پلیٹ میں نکال کے کھاتے، وہ الگ پلیٹ میں کھاتے، وہ اس روم میں کھاتے، وہ سنت کیا ہے؟ برکت کس میں؟ ایک صحن میں سب کو بیٹھ کر کے کھانا۔ تو اس طرح کی ایک سنت، اس کا علم آج ہم نے آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کی۔ آخری اس درس کی آخری وہ سنت جو چھوٹی ہوئی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ کوئی نیک عمل کرنے کی اللہ تعالی نے توفیق دے دی تو اس پر ہمیشگی برتنا چاہیے، کنٹینیو کرنا چاہیے، لگاتار کرنا چاہیے۔ کسی نیک عمل کی اللہ نے توفیق دے دی آپ کو کرنے کی تو ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ اس پہ باقی رکھنے کی کوشش کریں، چاہے وہ معمولی ہی کام نہ ہو۔ اللہ کے رسول اگر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ عمل جس پر ہمیشہ عمل کیا جائے، کنٹینیو، لگاتار، چاہے وہ عمل کیا ہو، چھوٹا ہی نہ کو۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی سنتیں ہیں جو چھوٹی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کائنات تو اپنی رحمت سے ہمیں ہر فرض عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تو پسند فرماتا ہے، اور قبول فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔